دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر کے محتمم، مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن، معروف صاحب نسبت بزرگ عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ میر کشمیری صاحب دامت برکاتہم سے حضرت تشریف لائیں اور پیش کردہ تجویز کی تائید میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صاحب صدر، حضرات اراکین عاملہ، معزز مجلس انتظامیہ اور حاضرین، یہ قرارداد تجویز جو پڑھی گئی ہے انتہائی اہم تجویز ہے، اور اگر اس تجویز کو ہم روب عمل لانے کا ارادہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ کے برحق نبی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مضبوط اور واضح عقیدہ یہ ہے کہ اس سلسلے کو مکمل کرنے والی ذات خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے، اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ختم نبوت کو اپنے ایمان کا جز ہم نے بنایا تو اس کام کو دو نوعیت سے باقی رکھنا بحیثیت امت ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے آئے، مشرق مغرب شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، پورے عالم کے لیے۔ تو گویا ہمیں فکر پورے عالم کا کرنا ہوگا بحیثیت امت۔ اور دوسرے، آپ قیامت کی صبح تک کے لیے آئے، اس لیے جب بھی ہم سوچیں گے تو قیامت کی صبح تک کے لیے سوچیں گے، اور جمعیت علماء ہند کا ابتدا سے یہ مشن رہا ہے۔ جب اس انداز سے ہم نظام بنا کر کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم فرض منصبی کو انجام دے کر عالم میں دعوت چلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نئے نئے لوگوں کو ہدایت کی راہ ملتی ہے۔ مگر اس اجلاس میں ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت خود ہم لوگ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے ہمارے نوجوان دین کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے ہماری بچیاں اسلام اور کفر کے فرق کو نہیں سمجھ رہی ہیں۔ کن چیزوں سے وہ اسلام کے اندر مضبوط ہو جائیں گی اور کن چیزوں سے ان کا ایمان متاثر ہوگا، اس سے وہ بے خبر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی کوتاہی ہے۔ اس کے بعد جب معاملہ یہ ہو کہ قرب قیامت کے فتنوں میں باطل کی طرف سے مسائل اور اشکالات پیش کیے جا رہے ہوں، بالکل اس طرح جیسے نصارہ کے زمانے میں ہمارے اکابر کی موجودگی میں پادری آ کر بڑے بڑے مجمع میں اشکالات بیان کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اعتراضات کو بیان کرنے والے ہوتے تھے، اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بہت علماء شہید ہو چکے تھے، بہت سے علماء پس زندہ تھے، اور کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ لیکن ہمارے اکابر نے اس وقت اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ان کی مدد کی، اور اس کے بعد پھر سے اسلام کا بول بالا ہوا، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں
ارتداد کی لہر کا خدشہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں ان کے سارے پروگرام فیل ہو گئے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، وہی چیزیں واٹس ایپ کے ذریعے دہرائی جا رہی ہیں، وہی چیزیں دوسرے ذرائع سے دہرائی جا رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے مسلم بچے ان چیزوں کے بارے میں تیار نہ ہونے کی وجہ سے خود تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہماری نظروں میں اس وقت جمعیت علماء ہند کے اس 34ویں اجلاس کی یہ تجویز بہت ہی اہم اور لازمی ہے کہ اس کو ہم ایک مشن بنا کر عمل میں لانے کا ارادہ کریں۔ جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہت جلدی وہ چیزیں صاف ہو جائیں گی جو ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اکابر جس تاکید کے ساتھ اس مشن کو اپنانے کا ہم کو فریضہ ہمارے کندھوں پر عائد کر رہے ہیں، ہم یہاں سے وہ جذبہ لے کر جائیں کہ ہم اس کام کو اپنا مشن بنائیں گے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوگا۔ ہدایت پھیلانے کا اور ارتداد سے بچانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اس تجویز کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔